اداکارہ عائشہ خان کی دردناک موت، اولاد کے ساتھ اور کون کون ذمہ دار ہے؟ بیٹے اپنی ماں سے بے نیاز تھے، وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداکارہ عائشہ خان نے اپنے وکیل کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی تمام جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام کروانا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جائیداد کا کچھ حصہ اپنے نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ عائشہ خان نے مسکراتے ہوئے وکیل سے کہا کہ وکیل صاحب، میں اپنے بچوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے دونوں بیٹے میرے فرمانبردار ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ تو اپنی ماں سے ہر وقت جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی تو وہ ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن ماں کو تیز بخار تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ویڈیو کال کی اور اسے اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بیٹے نے ماں کو دیکھتے ہی فوراً یہ کہہ دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عائشہ خان کی شہرت عروج پر تھی۔ اداکاری کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک گھریلو خاتون تھی جس کو اپنے گھر سے محبت تھی، جو اپنے شوہر کی خدمت گزار اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی تھی۔ پھر شوہر کی بے نیازی نے اسے اداکاری کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ عائشہ خان کا شوہر کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کی انہی عادات نے عائشہ خان کو پریشان کیا تھا۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو عائشہ نے اس سے یہی کہا کہ یا تو آپ اپنے بیٹوں کو اور میرا ابھی گلا دبا دیں اور اس کے بعد اس گھر کو فروخت کر دیں تاکہ آپ کو مکمل آزادی حاصل ہو سکے۔ آپ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتے ہیں، اس طرح کے دوستوں کے ساتھ ہر وقت آپ ٹائم گزارتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹے بھی ہیں اور آپ کی ایک بیوی بھی ہے؟ یہ سن کر قیوم کو غصہ آ جاتا تھا۔ اس نے عائشہ سے یہی کہا کہ کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی ہے جو تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اپنی ساری مصروفیات تمہارے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ہر وقت نئے کلائنٹس کی تلاش رہتی ہے۔ میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے تو مجھے نئے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ پولیس افسر سے لے کر سیاستدانوں تک تمام لوگوں سے ملنا ہوگا، ان سے تعلقات جوڑنا ہے، ورنہ میری اتنی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ قیوم کی کاغذ اور گتے بنانے کی بڑی فیکٹری تھی۔ وہ اپنے اس کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ لڈھکانہ کے پاس ہی ایک اور فیکٹری بنائے اور اس فیکٹری پر اپنے بھائی کو بٹھائے جو کہ آوارہ گردی کر رہا تھا، فارغ تھا۔ انہی کوششوں کی وجہ سے وہ گھر سے کئی دن باہر رہتا تھا اور عائشہ کو اس بات پر بہت بڑا اعتراض تھا، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ گو کہ اس نے کافی ترقی کی تھی۔ لڈھکانہ میں دوسری فیکٹری بنانے میں بھی وہ کامیاب ہوا تھا، لیکن اس کا بھائی نااہل ثابت ہوا۔ اپنے بھائی کی غلطیوں کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے جلد ہی وہ فیکٹری بند ہو چکی تھی اور قتل کے الزام میں اس کے بھائی کو جیل بھی ہو گئی۔ ایک طرف وہ اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش کر رہا تھا تو دوسری طرف اپنے کاروبار پر توجہ بھی دے رہا تھا۔ ان حالات میں عائشہ جو شکوہ کرتی اسے غصہ آتا۔ کئی بار اس نے عائشہ سے کہا، باڑ میں جاؤ تم اور تمہارے یہ بچے، تمہیں اپنی پڑی ہے، جبکہ میری زندگی داوے پر لگی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جیل میں ہے، میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ اب تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے کے علاوہ خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عائشہ خان نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کی ملاقات اپنی ایک پرانی دوست کے ساتھ ہوئی جس کا نام تابندہ تھا۔ تابندہ نے اچانک اس سے آفس سے باہر دیکھا۔ وہ کافی عرصہ بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی تھی۔ تابندہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں جہاں کلرک ہوں اور ماہانہ 20,000 تنخواہ ملتی ہے، جس پر تابندہ نے اس سے کہا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ کالج کے فنکشن میں تم کمال کی ایکٹنگ کرتی تھی اور تمہاری اسی خصوصیت کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ تم ایک اچھی ایکٹر ہو۔ میں ایک پروڈیوسر کو جانتی ہوں، وہ تمہیں اپنے ایک نئے ڈرامے میں چانس دے گا۔ ہو سکتا ہے یہی ڈرامہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ عائشہ خان کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن مجبوری یہ تھی
کہ اس کا شوہر اس سے اب لا تعلق ہو چکا تھا۔ نہ وہ عائشہ خان کو طلاق دیتا تھا، نہ ہی وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ بیچاری اس گھر کے لیے اپنے بچوں کی خاطر گھر سے باہر اسے نکلنا پڑا۔ جب اس نے اپنے شوہر قیوم سے بات کی تو اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم ٹی وی پر آؤ، تم ڈرامے میں کام کرو۔ اگر تم نے ڈراموں میں کام کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا۔ بیچاری اپنے شوہر سے خوف زدہ تھی اور اپنا یہ ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ تابندہ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تابندہ سے یہی کہا کہ میں اپنے شوہر قیوم کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کسی طرح کسی ذہانت کا مالک ہے، تم نہیں جانتی۔ کل کو وہ مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ اسے ڈراموں میں کام کرنا پڑا، یہ کہ اس کے شوہر کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر قیوم کو صدمہ ہوا، اسے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ قیوم کے لیے بڑا صدمہ تھا جس کو وہ برداشت نہ کر پایا۔ اپنی بیوی بچوں کا تو اسے خیال نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنے بیوی بچے کا محتاج تھا۔ اس موقع پر عائشہ نے اپنا بڑا پن دکھایا، اور شوہر جسے اس کی پرواہ نہیں تھی، جس کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، جو عائشہ کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا، آج اسی کا وہ محتاج ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کی صفائی کا خیال رکھتی، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی، ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی۔ لیکن اب نوکری سے گزارا مشکل تھا۔ فیکٹری کو آگ لگنے کے بعد اس کا شوہر تو کنگال ہو چکا تھا، اب 20,000 ماہانہ گھر کے اخراجات پورے کرنا آسان نہیں تھے۔ لہذا اس نے اداکاری کی فیلڈ میں قدم رکھا۔ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے اجازت بھی مانگ لی تھی، جس پر اس کے شوہر قیوم نے اب اسے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اداکاری میں اسے سوچ سے بھی زیادہ شہرت ملی۔ ٹی وی پر پہلا ہی ڈرامہ اس کا ہٹ ہو چکا تھا، پورے ملک میں اس کی ذہانت کو مانا گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن اس شہرت نے اس کا دماغ خراب نہ کیا، وہ ہمیشہ عاجز رہی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہرت کے بعد انسان غرور کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن عائشہ بالکل ایسی نہیں تھی، بلکہ اضافی پیسے سے وہ غریب اور محتاج لوگوں پر خرچ کرنے لگی تھی۔ اس کی یہ عادت ہر شخص کو متاثر کیے بغیر رہ نہ پائی۔ جب وہ مہینے میں 1-2 بار یتیم خانے میں جاتی تھی، وہاں کے بچوں سے ملتی، انہیں پیار کرتی، مختلف تحفے تحائف لے کر ان کے پاس جاتی، یہ اس کی روٹین کا حصہ تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک آزمائش آئی۔ قیوم کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس نے ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کی دوست تابندہ نے ہی اسے مجبور کیا۔ تابندہ نے اسے یہی کہا کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا اسکرین پر آنا وہ ان کا انتظار کرتے ہیں، ایسے عروج پر کام چھوڑنا بڑی حماقت ہوگی۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچو۔ اپنے ہی دوست کے کہنے پر اس نے دوبارہ کام شروع کیا، لیکن وہ اپنے بچوں سے بھی غافل نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹے ریحان اور کامران کو سیٹ پر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور انہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے تسکین حاصل ہو، دل کو تسلی ہو۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ بچے جن کو وہ پال رہی تھی، جن کی خاطر وہ اس فیلڈ میں آئی تھی، اب وہ جوان ہونے لگے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو عائشہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنا ایڈمیشن آن لائن بھیج دو، یونیورسٹی کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی دو، اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہارا خواب پورا کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں۔ ریحان نے ٹیسٹ دیا اور اسے اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا کامران پڑھائی میں تو اتنا لائق نہیں تھا، لیکن اسے بھی اداکاری کا شوق تھا، لیکن ماں کی طرف سے ہی اسے منع کیا گیا تھا۔ عائشہ خان کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کامران اداکاری کرے، وہ تو مجبوری کی حالت میں اس فیلڈ میں آئی تھی، اپنے بچوں کی کفالت کر رہی تھی، وہ بھی اکیلی تھی، مجبور تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کا خواب تھا کہ اس کو دونوں بیٹے تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، ملک اور اس قوم کا نام روشن کریں۔ اسے اپنے بیٹے ریحان پر فخر تھا، جبکہ کامران کو بھی وہ محنت کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ ریحان امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے اپنے بیٹے کی شادی کی جلدی تھی۔ ریحان کو اپنی ایک کلاس فیلو بہت پسند تھی،
وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں سحر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے ریحان کی شادی پر وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تابندہ آج بھی اس کی بہترین دوست تھی۔ اس نے تابندہ کا شکریہ ادا کیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تو نے میرا ساتھ دیا۔ اس معمولی جاب سے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی تھی، نہ ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتی تھی، لیکن تابندہ نے کہا کہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا، تمہارا میں نے کام دیکھا تھا، تم اپنی صلاحیتوں سے آگے آئی ہو، لہٰذا میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ ایک کمبائن فیملی تھی اور خوشحال خاندان تھا۔ ریحان کا بیٹا پیدا ہوا تو عائشہ بہت خوش تھی اپنے پوتے کی ولادت پر۔ اس نے خیرات کا بندوبست کیا۔ اس خیرات میں کوئی بڑے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ غریب اور مسکین لوگ تھے۔ اس نے غریبوں کو ہی کھانا کھلایا، حالانکہ اس کے کئی ایسے دوست ہیں اور اس فیلڈ میں کام کرنے والی باقی سہیلیاں، ان کو اس بات پر افسوس تھا کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنے تمام دوستوں اور کام کرنے والوں سے یہی کہا کہ یہ کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، نہ ہی کوئی یہ فنکشن تھا۔ یہ تو میں نے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ اسے پارٹی میں جانا بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی اسے شہرت سے کوئی لینا دینا تھا، اسے شہرت سے کوئی چاہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہر ایک شخص اسے جانتا تھا، اس کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک دن عائشہ گھر واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ ملازمہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور کہا کہ بیٹی، میرے لیے ایک پانی کا گلاس تو لاؤ، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کی بہو نے اس کی بات ہی نہ سنی اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیا۔ پھر عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی، بہو سے کہا کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے کیا میری بات سنی نہیں، یا پھر جان بوجھ کر مجھے جواب دینا مناسب نہ سمجھا؟ جس پر اس کی بہو نے کہا کہ میں تمہاری نوکرانی نہیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ گھر میں ملازمہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے کہا کہ میں پانی لاؤں آپ کے لیے، کیا میں کبھی ایسا میں نے پہلے کیا، آپ کو پانی پلایا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن عائشہ خان کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ بہو کی اس بات نے اسے تکلیف دی اور اس نے اپنے بیٹے ریحان کا انتظار کیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ریحان کو بتاؤں گی۔ ریحان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ماں رو رہی تھی۔ ریحان نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عائشہ خان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل بہت اداس ہے تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ میری بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے پانی مانگا اور اس نے الٹا مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ پانی پلانا تو دور کی بات، اس نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی، بدتمیزی کی۔ یہ سن کر ریحان کو غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، وہ آپ سے ابھی معافی مانگے گی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عائشہ خان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میرا مقصد تمہیں بھڑکانا نہیں تھا، بس کم از کم یہ بتانا تھا کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرو کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ریحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور وہ سیدھا سحرج کے پاس گیا اور گرج دار آواز میں اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اس نے تم سے پانی مانگا اور تم نے ماں کو باتیں سنانا شروع کی۔ سحرج اپنے شوہر پر حیران تھی۔ وہ غصیلی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جس پر شوہر نے اپنی بیوی سے ہی معافی مانگی اور پھر چپکے سے اس سے کہنے لگا کہ یہ میری مجبوری تھی، ماں کو سنانے کے لیے میں نے تمہیں ڈانٹا۔ ماں کے سامنے مجھے فرما بردار بیٹا بننا ضروری ہے۔ اگر میں یہ ڈرامہ نہ کرتا تو اتنی بڑی جائیداد سے محروم ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میری بات سنو۔ اگرچہ سحرش اپنے شوہر کی بات نہیں سن رہی تھی، پھر اس نے بیوی کو شاپنگ کا لالچ دیا، جس پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی اور اسی ڈرامے میں اس نے عائشہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ماں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ عائشہ خان کو لگا کہ اب ان کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، اب وہ شوبز کی دنیا سے باہر ہو چکی تھی۔ انہیں کئی چینل سے ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز موصول ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا
کہ اس وقت یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، میں مزید کام نہیں کروں گی۔ پھر ایک دن آیا، وہ دن جس کا دونوں بیٹے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جب اس کے بیٹوں کو وکیل نے بلایا۔ اس سے پہلے عائشہ نے اپنے وکیل کو بلایا تھا کہ میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں ریحان اور کامران کے درمیان تقسیم کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، میں مرنے سے پہلے اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب ضروری دستاویزات کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوئے۔ پھر عائشہ خان نے انہیں اپنی تمام جائیداد کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں آج ہی اپنے بیٹوں کو بلاؤں گی اور میں اس تقسیم کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب نے عائشہ کو مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ ان کی ماں ہیں، آپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، آپ کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ساری جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم نہ کریں، یہ غلطی نہ کریں، آدھا یا ایک تہائی اپنے نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بیٹے آپ سے دور نہ ہوں۔ عائشہ نے اپنے وکیل کو جواب دیا کہ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میرے بیٹے اتنے نالائق نہیں کہ جائیداد کی خاطر ماں سے دور چلے جائیں۔ وہ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ دوسرے لوگوں اور دوسرے خاندانوں کی مثالیں دے کر مجھے خوف زدہ نہ کریں، وہ بد قسمت بچے ہیں جنہیں اپنے والدین کے لیے کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں، انہیں یہ احساس ہے۔ وکیل صاحب نے عائشہ سے بحث کا نامناسب نہ سمجھا اور خاموش رہے۔ اس نے اس کے حکم کی تعمیر کی۔ وکیل اس کے بیٹوں کے ارادوں کو سمجھ گیا تھا، لیکن یہ ماں تھی جو اپنے بیٹوں سے بے خبر تھی، وہ ان کی فطرت کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ عائشہ خان نے اپنی بہوؤں اور بیٹوں کی موجودگی میں تمام جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے اسے برابر تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بہوؤں کے نام 20 تولے سونا دیا۔ تقریباً 10 سے 15 کروڑ کی جائیداد تھی جو عائشہ نے اپنے بچوں میں بانٹ دی تھی۔ جائیداد کی تقسیم کے چند ہفتوں بعد سب سے چھوٹے بیٹے کامران نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ ڈیفنس میں ایک بنگلہ خریدنا چاہتا ہے، یہ ایک پرتعش گھر ہے اور یہ اس کا خواب ہے کہ وہ اگلے ہفتے وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ ماں یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے کم از کم پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ کامران نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نے گاؤں کی زمین بیچ دی ہے جو اس کے حصے میں آئی تھی۔ اب عائشہ خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ریحان بھی ایک دن یہ گھر چھوڑ دے گا۔ وہی ہوا جس کا شبہ تھا۔ چند ماہ کے بعد ریحان نے اپنی والدہ سے بھی کہہ دیا کہ میں راولپنڈی میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں ایک فارم ہاؤس بھی خریدا ہے جس میں تقریباً 8 کنال پر مسٹ مل ہے۔ ان کی اہلیہ سہرش کے میکے کا تعلق بھی راولپنڈی سے تھا، اس لیے عائشہ کو یقین تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے مشورے پر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کامران کو نہیں روک سکتی تھی، اپنے بیٹے ریحان کو کیسے روک سکتی تھی؟ گزشتہ روز وہ اپنے نواسوں سے پیار کرتی تھی اور اس طرح ریحان بھی گھر والوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر آئیں۔ نہ کامران نے تکلیف اٹھائی اور نہ ہی ریحان نے اپنی ماں کو کچھ کہا، جس کا اسے بہت افسوس ہوا۔ ریحان امریکہ شفٹ ہو چکا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی کامران اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اسے بھی بلاؤ، اس کے ویزے کا بندوبست کرو، جہاں کے حالات خراب ہیں، جہاں کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ ریحان نے چھوٹے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ بعد تم بھی میرے پاس آؤ گے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد کامران بھی اپنے بھائی سے ملنے امریکہ چلا گیا۔ ماں کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی، وہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس کی ہڈیوں میں خود کام کرنے کی طاقت نہیں تھی، صرف ایک نوکرانی تھی جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اس کی نوکرانی 2 ہفتے سے اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پڑوسی کا خیال تھا کہ عائشہ اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی ہے۔ پڑوسی نے بتایا کہ مجھے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی، میں کافی پریشان تھا، میں نے پولیس کو اطلاع دی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی لاش گھر میں پچھلے 10 دنوں سے پڑی تھی، ایک لاوارث لاش۔ جب پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر پڑی تھی، لاش تقریباً بوسیدہ ہو چکی تھی۔ لوگ ان کے بیٹوں کو کوس رہے تھے جو امریکہ میں زندگی گزار کر واپس آئے۔
لوگ ان کے بیٹوں کو کوس رہے تھے جو امریکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ اگر تمہاری ماں سے رابطہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اب تیار ہو جاؤ کیونکہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہاری اولاد بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے، لیکن اس میں جو حقیقت ہے اس کو جھٹلایا بالکل نہیں جا سکتا کہ بیٹے اپنی ماں سے بے نیاز تھے۔ وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ماں سے ان کا رابطہ بھی نہیں تھا۔ خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ کیا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان، صلہ رحمی، حسن گفتار کے بارے میں فرمایا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ناراضی سے محفوظ فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔